اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت احادیث نبویہ کی روشنی میں، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے مسلمات میں سے ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، جن میں چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس معاملے میں اہل سنت والجماعت کے اندر کوئی اختلاف بھی موجود نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، تو پھر اس پر بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بنیادی طور پر جو ہمارا ذوق ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ گفتگو ان مسائل پر کی جائے جو ہماری آج کی زندگی سے متعلق ہیں، آج کے ایشوز ہیں۔ مثلا یہ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ آج اگر ہم نے خلافت قائم کرنی ہو تو شریعت ہم سے اس طرح کا کوئی تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی، کرتی ہے تو وہ کس طرح سے کرتی ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اگرچہ اس کا کچھ آگے بھی کچھ مرحلے تھے، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ آج کی ہماری زندگی سے متعلق اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ہماری توجہ کا اصل محور وہی مسائل ہونے چاہیے جو آج امت کو درپیش ہے۔ جو چیزیں طے ہو چکیں وہ طے ہو چکیں، ان پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ وہ چیزیں درست نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ طے شدہ ہیں، ان پہ مغز کھپائی کرنا تحصیل حاصل ہے۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے یا اس سے ملتے جلتے جتنے موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ مجھے تھوڑی سی جھجک رہتی ہے کہ امت کے سامنے اتنے بڑے بڑے مسائل موجود ہیں تو ہم اسی میں ماضی میں الجھے رہیں، وہ چیزیں جو تقریباً طے ہو چکی ہیں ان پہ وقت لگائیں۔ لیکن معاملہ دوسری طرف یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں یہ تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا حصہ ہے اور وہ ایک منعقد اور طے شدہ خلافت ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں 50 60 70 سال کے اندر، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ پچھلی ایک صدی کے اندر، رد تشیع میں یا انکار حدیث میں، یہ 2 رجحانات ہیں، انہوں نے ہماری تاریخ کے حوالے سے ایک نیا بیانیہ تشکیل دیا۔ اس بیانیہ کے بہت سارے اجزاء ہیں، اور بادی النظر میں بعض باتیں وہ لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ہیں، اور ان باتوں میں لگتا ہے کہ دفاع صحابہ کیا جا رہا ہے، یا ان باتوں میں لگتا ہے کہ اہل تشیع کی تردید ہو رہی ہے۔ لیکن اس بیانیہ کے ذریعے کبھی کھل کر اور کبھی مخفی انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب بات کی جاتی ہے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یہ تو ساری تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخ کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، تاریخ کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔
لیکن پھر خود جب اپنی بات کرنے پہ آئیں گے تو اسی تاریخ کا حوالہ دیں گے، کبھی قرآن کا حوالہ نہیں دیں گے، کبھی حدیث کا حوالہ نہیں دیں گے۔ یہ جو بیانیہ ہے اس کے اثرات اہل حدیث اور دیوبندی مکتب فکر کے بہت سارے لوگوں میں آہستہ آہستہ سرایت بھی کر گئے ہیں۔ کچھ شخصیات ایسی بھی تھیں ہمارے علماء میں جن کو بہت شروع میں اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کدھر کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ایسے بھی تھے جن کو ذرا آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، دیکھنے میں جو لگ رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ بات کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ مثلا ایک نے ان کی کتابوں کو پڑھا، ایک نے نہیں پڑھا، تو ایک کو زیادہ احساس ہوا، ایک کو کم احساس ہوا۔ مثال کے طور پر ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک خط ہے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے نام۔ اس خط کا پس منظر یہ ہے کہ ایک اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے بظاہر سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کتاب لکھی ہے۔ مشہور اہل حدیث عالم ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت نامناسب انداز اختیار کیا گیا ہے، تعبیرات مناسب نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کتاب کافی ضخیم ہے۔ وہ کتاب جب چھپی تو اس پہ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی تقریر تھی کہ یہ اس موضوع پر سب سے جامع کتاب ہے۔ قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کی نظر میں وہ گزری، وہ تو کھٹک گئے۔ انہوں نے حضرت مولانا تقی صاحب کو خط لکھا، جس طرح آدمی بدگمان نہیں ہو جاتا کسی سے کہ آپ نے یہ تقریر کیسے لکھ دی، تو حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جواب میں لکھا کہ یہ در حقیقت اس کتاب پہ البلاغ میں میرا تبصرہ تھا، البلاغ میں چھپا، اور ساتھ حضرت نے البلاغ کے اس تبصرے کی کاپی بھی لگائی جوابی خط میں۔ اس میں جہاں اس پہلو کی تعریف کی گئی تھی کہ یہ جامع کتاب ہے، وہیں اگلے پیراگراف میں اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ قابل اصلاح ہے، لیکن ناشر نے حضرت مولانا تقی صاحب کے تبصرے کا پہلا حصہ تو چھاپ دیا، دوسرا حصہ حذف کر دیا۔ تو اس پر پھر قاضی صاحب نے جوابی خط لکھا کہ میرا دل صاف ہو گیا ہے، غلط فہمی جو مجھے تھی وہ دور ہو گئی ہے، البتہ اب ایک کام کرنے کا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اصولی طور پر اسی طریقے سے ایک منعقد خلافت ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، جس طرح پہلے 3 خلفاء کی خلافت ہے، یہ بھی ایک منعقد خلافت ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس پر مستقلاً لکھنے کی ضرورت ہے، اور حضرت مولانا تقی صاحب سے یہ کہا کہ اس پر آپ زیادہ بہتر لکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو طعون کیے گئے ہیں، اس کا اگر فکری پس منظر دیکھیں ہم تو ہمیں یہ نظر آئے گا اس کے فکری پس منظر میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے، دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ رد تشیع ہو رہا ہے، لیکن یہ اس سارے بیانیے کے پیچھے تجدد پسندانہ ذہنیت ہے۔
خاص طور پر پچھلی صدی کے اندر ایک طبقہ گزرا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا تھا یا ان کو کہا جاتا تھا. ان میں مثلا تمنا عمادی ہیں، اس طرح کے اور کچھ حضرات ہیں، حبیب الرحمان کاندلوی ہیں، یہ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں. یہ در حقیقت تقریباً مکمل طور پر تو نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن تقریباً یہ بنیادی طور پر وہی مکتب فکر ہے جو غلام احمد پرویز کا ہے. اس فکر کے اگر ہم اس کو تاریخی جڑیں دیکھیں تو اس فکر کی وہاں جا کر وہ جڑیں جا کر وہاں ملتی ہیں. اور عام طور پر اس بیانیے سے ہمارے سیدھے سادے نوجوان تو صرف یہ سوچ کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ شیعوں کی تردید ہو رہی ہے، وگرنہ حقیقت میں اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی تجدد پسندانہ ذہنیت ہوتی ہے. اور اس کو بیان کرنے کے لیے شاید قاضی صاحب نے محسوس فرمایا ہو کہ میرا سیدھا سادہ قلم شاید اتنا کام نہ کر سکے جتنا حضرت مولانا تقی صاحب جیسی شخصیت کر سکتی ہے. تو بہرحال لیکن حضرت کو ظاہر ہے کہ اور بھی ان کی مصروفیات رہی ہیں، بہت زیادہ مصروفیات رہی ہیں، اور اب اس وقت ان کا بڑھاپے کا بھی دور ہے. بہت سارے کام آدمی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، تو اس لیے وہ نہیں کر پائے. لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اہل سنت والجماعت کی بہت ساری کتابیں ہیں. خود ہمارے علماء دیوبند کی متعدد کتابیں موجود ہیں، مثلا جن میں سب سے معروف حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی المرتضیٰ ہے، اور بھی کتابیں ہیں ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. لیکن ان کو اگر دیکھیں تو جو چیزیں جو سوئیاں چبوئی گئی ہیں حضرت علی اور ان کے خاندان کے سیاسی موقف اور ان کی سیاسی جدوجہد میں، اس کا احاطہ کر کے اس کا جواب دینا اور اہل سنت والجماعت کے موقف کو منقع کرنا، یہ کام ان کتابوں میں بھی صحیح طور پر نہیں ہو پایا. وجہ اس کی بظاہر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک نے یہی سوچا کہ یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے. خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں تو اہل تشیع اختلاف کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک اجماعی اختلافی چیز ہے، یہ بھی مانتے ہیں ان کی خلافت کو، بلکہ وہ تو اس سے پہلے مانتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں. لیکن امر واقعہ کے لحاظ سے بہت ساری غلط فہمیاں، اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اہل علم میں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے نوجوان جو فضلاء یا طلباء ہیں ان میں تو بہت کثرت سے ہوتی ہیں. اور ممکن ہے کہ ان میں سے کئی غلط فہمیوں سے ہم بھی خود گزرے ہیں اپنے کسی ابتدائی دور کے اندر، لیکن جو جو مطالعہ بڑھتا گیا تو وہ غلط فہمیاں دور ہوتی چلی گئی. یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد، اس کے فکری سیاسی پہلو ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو اقدامات کیے ہیں ان کا سیاسی اور دوسرے حوالوں سے جائزہ لیا جانا، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، مثلا میرا جہاں تک اندازہ ہے خاصی تعداد ہمارے لوگوں میں ہوتی ہے جن کو کسی نہ کسی درجے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ قصاص عثمان میں کچھ نہ کچھ کوتاہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے. حالانکہ اگر حقائق کو جا کر دیکھیں تو 100% بلکہ 1000% یہ بات غلط ہے. لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے.